الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خصائص مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا بیان کیے جا رہے ہیں. تمام مخلوق اولین و آخرین، جو پہلے ہوئے جو بعد میں ہوئے، سب کے سب حضور کی نیاز مند ہے. نیاز مند یعنی محتاج، حضور کی حاجت ہے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ان سے بے پرواہی، ان سے حاجت نہ ہونا، گویا کہ ایسا شخص جہنم میں جانے کا مستحق. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اس قیامت کے دن اس کا ظہور بدرجہ عتم ہوگا. جب قیامت قائم ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لوائے حمد، جو آپ کو جھنڈا عطا کیا جائے گا، اس تلے ساری مخلوق جمع ہوگی. اس وقت یہ بات بہت زیادہ واضح طور پر آ جائے گی کہ ساری مخلوق حضور کی حاجت مند ہے. جب تک حضور شفاعت نہیں کریں گے کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں. آگے مزید تفصیل آ رہی ہے 42 میں. دیکھیں قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے. فتح مانے کھولنا، یعنی شفاعت کا دروازہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی. بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے. پہلے حضور کے پاس آئیں گے، پھر آگے وہاں سے. اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور شفیع ہیں، حضور کے صدقے میں پھر دوسرے. اور یہ شفاعت کبریٰ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے. اس میں کیا بات ہے کہ مومن، کافر، مسلمان ہو خواہ کافر ہو، مطیع فرما بردار ہو، عاصی خواہ نافرمان ہو، سب کے لیے ہے یہ شفاعت. سب کے لیے کہ یہ انتظار حساب جو سخت جاں گزار ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے. 50,000 سال کا دن ہوگا، کاٹے نہیں کٹے گا. تمنا کریں گے یہ انتظار ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جہنم میں ڈال دیے جائیں، لیکن یہ انتظار ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. اور اس میں پھر سورج کی گرمی، تپش، زمین تانبے کی، پسینوں میں ڈبکیاں، یہ سارے معاملہ الگ. اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا. یہ انتظار کی کیفیت اسی وقت ختم ہوگی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جس پر اولین و آخرین جو پہلے گزر گئے جو بعد میں ہوئے، موافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی موافقت اختیار کی، آپ کی تائید کی، مخالفین جنہوں نے مخالفت کی، مومنین و کافرین ایمان لائے خواہ ایمان نہ لائے، سب حضور کی یہاں پر کیا کریں گے؟ حمد کریں گے، تعریف بیان کریں گے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی عظیم الشان محفل ہوگی. اسی کا نام مقام محمود ہے، اسی کو مقام محمود
کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت کے دن ظاہر کی جائے۔ قیامت قائم ہی سرکار کی شان دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ وہ مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بدرجہ اتم قیامت کے دن، بدرجہ اتم سے مراد ہے کہ بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گا۔ ابھی تو بعض لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، گیلے بہانے بھی کرتے ہیں، چوں چنا بھی کرتے ہیں، وہ سب وہاں ان کو چپ لگ جائے گی، سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھیں گے۔ آج جو نعت کا مخالف ہے وہ کل حضور کی نعت پڑھے گا، آج جو نعت خوانی کو منع کرتا ہے کل وہ بھی حضور کی نعت پڑھے گا، آج جو حضور کی شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کل یہ کہے گا اسألو کا شفاعت یا رسول اللہ، اس کے بغیر اس کو بھی کوئی چارہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے ایک جگہ فرما دیا کہ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں ماننا کام نہیں آئے گا۔ تو یہ مقام محمود ہے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، اور شفاعت کے اور بھی اقسام ہیں۔ یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، اس کے علاوہ شفاعت کی اور بھی دوسری قسمیں ہیں۔ مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے کتنے ہی لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت زائد ہے، اتنی تعداد تو معلوم نہیں کہ اتنے ہی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ زیادہ کتنے ہیں اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ بہتیرے وہ ہوں گے، یعنی بہت سارے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، جہنم کا حکم سنا دیا گیا، ان کو جہنم میں جانے سے بچائیں گے۔ ایک شخص ہوگا، اس کو میزان عمل پر لایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، اس کے سارے اعمال جو ہوں گے یا تو زیادہ گناہ ہوں گے یا نیکیاں ہوں گی نہیں، اس کے سرے سے حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کریں گے کہ آپ کی امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر کمال درجے مہربان ہے، اس کا اظہار اتنا زیادہ قیامت کے دنوں پر دوڑتے ہوئے تشریف لے جائیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو، تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو مامور ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، شفاعت کی درخواست کریں گے، حکم ہوگا کہ فرشتوں جیسا محبوب کہتا جاتا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ دوبارہ اعمال تو جس کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا اس کے اعمال دوبارہ تولے گا، حالانکہ تول لیے گئے تو اعمال تو وہی تھا، اس میں کیا ہونا تھا، لیکن اب کی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستہائے مبارک سے کاغذ کا ایک ٹکڑا بظاہر چھوٹا ہوگا وہ اس میں ڈالیں گے، تو اس کے نیکیوں کا پلڑا اس پرچے کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے بھاری ہو جائے گا۔ اب اس کو حکم دیا جائے گا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا یہ پرچہ کیا تھا، فرمائیں گے دنیا میں تو نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، وہ نیکی تیرے آج کام آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکایت مفتی احمد یار خان نے تفسیر نعیمی میں سورہ اعراف کے پہلے رکوع میں کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان کی ہے، میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتایا۔ دوبارہ یہ اس قسم کے بہت سارے نظارے ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ کی شفاعت قیامت کے لیے معاملہ کروں گے، شفاعت کے لیے آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقام ارشاد فرمائے تھے کہ یہاں مجھے ڈھونڈ لینا، تلاش کر لینا۔ میزان جہاں اعمال تولے جائیں گے، حوض کوثر جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے، اور پل صراط۔ ان تینوں مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہوں گے، شفاعت کی درخواست کر رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت مل رہی ہوگی اور شفاعت کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو ان تینوں مقامات پر اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچاتے ہوئے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اچھا، بہت سارے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہوگا، جہنم سے مستحق ہو چکے ہوں گے، ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ یہاں ڈر جانے والی بات ہے، انتہائی چوٹ لگنے والی بات ہے کہ بعض مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن بہرحال ایمان پر چونکہ خاتمہ ہوا ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، لیکن جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اور بعضوں کے درجات، اب بعض وہ لوگوں جن کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو ان کے درجات کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلند فرمائیں گے، یہ بھی شفاعت ہے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ بعض کفار ایسے ہوں گے کہ جن کی عذاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے تخفیف کا معاملہ ہوگا، عذاب تو رہے گا، تخفیف ہو جائے گی۔ جیسے کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ ہر پیر کے روز اس کو انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو ساری کی ساری شفاعتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، ان کے صدقے میں ان کے غلاموں کو بھی دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ عقیدہ نمبر 43، ہر قسم کی شفاعت حضور کے لیے ثابت ہے، شفاعت بالوجاہت ہو، شفاعت بالمحبت ہو، شفاعت بالاذن، ساری کی ساری شفاعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ شفاعت کے سلسلے میں اگر آپ تفصیل سننا چاہتے ہیں، یعنی ایسی تفصیل کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو پڑھ لوں سن لوں، تو ایک منظر کشی جو قائم ہوتی ہے نا، قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہوتی ہے اور لوگ کا حساب و کتاب، ایک تصوری ایک خاکہ جس کا آپ سمجھ لیجیے، تو امیر علیہ سنت کا ایک بیان ہے، اس کا نام ہی یہی شفاعت، اس کا نام ہی یہ شفاعت کا بیان ہے یا شفاعت مصطفیٰ۔ وہ کیسٹ آپ لیں، اس کو سنیں، انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید جوش مارے گی۔ اور اگر اس سلسلے میں مضمون کچھ چاہتے ہیں لکھت کی صورت میں، تو اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے شفاعت کے سلسلے میں، شفاعت سے سید المحبوبین۔ آپ دکاندار کو کہیں نا اعلیٰ حضرت کا رسالہ سے شفاعت کے سلسلے میں، تو ان میں اعلیٰ حضرت نے حدیثیں بیان کی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع ہونا قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا۔ کئی حدیث لکھی، 40 سے بھی اوپر حدیثیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں شفاعت کے لیے 3 صورتیں ہیں، شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالاذن۔ شفاعت بالاذن کہتے ہیں اجازت سے، شفاعت بالمحبت کہتے ہیں محبت کی وجہ سے شفاعت، شفاعت بالوجاہت کہتے ہیں مقام اور مرتبہ، منزلت، عزت و احترام کی وجہ سے شفاعت۔ اب سمجھیے آپ، شفاعت بالوجاہت یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو عزت و احترام ہے، اس بنا پر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے اس کا نام کیا ہے؟ شفاعت بالوجاہت۔ گویا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وجاہت کی بنا پر جو شفاعت کریں گے اس کو کہتے ہیں شفاعت بالوجاہت۔ یہ اس کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک شخص ہوتا ہے، اس کی حیثیت ذات کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی صفات کے اعتبار سے اس کی حیثیت کے زاویے مختلف ہوتے ہیں۔
یعنی تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں، آگے کا بھی رخ ہوتا ہے، پیچھے کا بھی رخ ہوتا ہے، دائیں کا بھی رخ ہوتا ہے، بائیں کا بھی رخ ہوتا ہے، اوپر کا بھی رخ ہوتا ہے، نیچے کا بھی رخ ہوتا ہے. وہ تصویر تو ہے تصویر، لیکن اگر اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے گا تو ہر زاویے سے کچھ اور نظر آئے گا. جیسے کہ امیر علیہ سنت کو آپ دیکھ لیجیے. امیر علیہ سنت کے یہاں دیکھا گیا ہے کہ آپ جب کسی کو کچھ چیز عطا فرماتے ہیں، سب اسلام میں بیٹھے کسی کو دے رہے ہیں، تو اگر سعادات کرام ہوں گے تو امیر علیہ سنت اس کو دیگر اسلامی بھائیوں سے دگنا عطا فرماتے ہیں. مثلا سب کو کھجوریں کھلا رہے ہیں اور سب کو کھجور دیتی تو سید صاحب کو بھی ایک کھجور کے بجائے کتنی دیں گے؟ 2 کھجوریں دیں گے. ایک تو دیگر اسلامی بھائیوں کی حیثیت سے، عام اسلامی بھائی جو ان کو بھی ایک ملی تو اس کو بھی ایک ملی، ایک اس کے سید ہونے کی وجہ سے اس کو کھجور دی گئی، تو کتنی ہو گئی؟ 2 کھجور. اسی طرح کوئی عالم صاحب ہے یا ہمارے جامعات سے فارغ مدنی علماء ہوتے ہیں، وہ جب آتے تو ان کو بھی حضرت صاحب دگنا عطا فرماتے دیگر کے مقابلے میں. ایک تو وہی عام اسلامی بھائی کی حیثیت ہوتی ہے اور دوسری اس کی علم کی حیثیت کی وجہ سے اس کو دگنا عطا فرما دیا جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی حیثیت تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، مسلم ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے، اس بنا پر جو اللہ آپ کو شفاعت کی اجازت دے گا اس کو کیا نام ہو جائے گا؟ شفاعت بالمجاز. ٹھیک ہے. اسی طرح شفاعت بالمحبت، اللہ تعالیٰ کو جو اپنے محبوب سے محبت ہے اس بنا پر جو محبوب کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی اس کا نام کیا ہوگا؟ شفاعت بالمحبت. اور شفاعت بالاذن یہ تو ہے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت، اور دیگر بھی. بہرحال جتنی بھی شفاعت ہے سب کی سب اللہ عز و جل کے اذن سے ہی ہوں گی، اللہ کی اجازت ہی سے ہوں گی. لیکن چونکہ وہ محبت کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اللہ کا اذن اس میں بھی ہے لیکن اس میں محبت کا پہلو کیا ہے؟ غالب ہے، یوں سمجھ لیجیے. اس وجہ سے شفاعت کا نام کیا ہو جائے گا؟ اور اس میں چونکہ مقام اور مرتبہ ہے تو محبوب کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ یہ کام محبوب ہی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے شفاعت کا نام کیا ہو جائے گا؟ شفاعت بالوجاہت. منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اوتیت الشفاعہ، یعنی مجھے شفاعت عطا کر دی گئی. اور ان کا رب فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی. اب یہ شفاعت دے دی گئی ہے، اس کی دلیل ہے. فرماتے ہیں یہ شفاعت اگر نہ ہو تو پھر شفاعت کس چیز کا نام ہے؟ شفاعت ہے ہی یہی کہ گناہ گار بندوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ کر ان کے لیے چھٹکارے کی راہ نکالی جائے. اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک الکریم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر. یاد رکھ لیجیے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام یا اولیاء کاملین کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں. آیتیں پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، تو جہاں جہاں قرآن پاک میں شفاعت کی نفی ہے تو اس سے مراد بتوں کی شفاعت ہے. اس سے مراد یا تو بتوں کی شفاعت ہے کہ بت اپنے پجاریوں کی شفاعت نہیں کریں گے، یا کافروں کی شفاعت ہے کہ کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، یا اللہ تعالی کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرے گا نہیں. یہ 3 چیزیں مراد ہیں. یا تو کفار کی شفاعت کی نفی ہے کہ کفار کی شفاعت نہیں ہوگی، یا بتوں کی شفاعت کی نفی ہے کہ بت اپنے پجاریوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں کر سکیں گے، یا وہ شفاعت مراد ہے کہ جو اللہ کی اجازت اور اس کے اذن کے بغیر ہو، اللہ کے مقابلے میں اگر گویا کہ شفاعت. ان 3 چیزوں کی نفی ہے، ورنہ شفاعت اللہ کی اجازت کی صورت میں ہی ہوگی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام اولیاء کاملین
اور دیگر نیک لوگ جن کو بھی حضور کے صدقے میں شفاعت کی اجازت ملی، ہر ایک شفاعت کرے گا۔ وہ پیچھے آپ نے واقعہ سنا تھا، کچا بچہ بھی اپنے والد کے لیے شفاعت کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مدار ایمان ہے، ایمان کا دار و مدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہے، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہاں سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے ایمان کی جانچ کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا تھا۔ ہم اپنا ایمان کس طرح جانچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے میں؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں سے، ان کے نہ ماننے والوں سے کتنی نفرت ہے اور ان کے پیاروں سے کتنی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے نا تمہید ایمان، وہ پڑھنے انشاءاللہ بہترین مشعل راہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان ہے، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ حضور کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت الہی بے اطاعت حضور ناممکن۔ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ کی اطاعت کر لیتا ہوں، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے یاد فرمائے، فوراً جواب دے۔ اب دیکھیں نماز فرض ادا کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں، لیکن حضور نے یاد فرما لیا، اب یہ سوچے کہ یار میں تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، حضور کو بعد میں جواب دے دوں گا، تو اب یہ اطاعت الہی جو کر رہا تھا حضور کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ پہلے حضور کو جواب دینا ہوگا۔ یہاں تک کہ آدمی میں فرض نماز میں حضور سے یاد کرو، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی دیر تک حضور سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ نماز میں اس سے کلام کرنا نماز کو فاسد ہی نہیں کرتا۔ ایک صحابی سے نماز پڑھ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انہیں خیال گزرا کہ میں نماز پڑھ لوں، پھر حضور کو جا کر عرض کر دوں گا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تاخیر ہو گئی تھی، تو نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تاخیر کی وجہ پوچھی، تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اچھا بہت اچھا کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے الفاظ نہیں، بلکہ فرمایا تم نے یہ آیت نہیں سنی قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً جواب دو۔ گویا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اگرچہ کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے یاد فرما لیا تو اب یہ حکم پہلے کرنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ایسی فرض ہے کہ بندہ اگرچہ کہ فرض نماز ہی میں ہو، حضور کی پکار پر حضور کو جواب دینا اس پر فرض ہو گیا۔ چھوڑ دے جہاں تک نماز پڑھی تھی، حضور کی بارگاہ میں جائے، جو کام دے وہ کرے، جتنا ہی دیر تک بات کرے، پھر جب یہ کام سے فارغ ہو تو اب جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا وہیں جا کر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس سے بات کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، جس کا کام اگر کرتے تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، جس کی پکار پر فوراً جواب دینا فرض ہو جاتا ہے، اس کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو کتنا بڑا کام ہے۔ بلکہ حضور کے خیال کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، مطلب مکمل نہیں ہوگی۔ کہ نماز کا جو طریقہ شریعت مطہرہ نے بتایا، وہ اس کی تعلیم کس نے دی ہمیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ نماز میں اس طرح کھڑا ہونا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ اس طرح ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس طرح ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس طرح رکوع کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس طرح سلام پھیرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس طرح گردن کو رکھنا کیا ہے؟ اس طرح نگاہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو سنت کا جب لفظ ہے تو کس کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نہ آئے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ تصور تو آنا ہی آنا ہے، جس کو تصور آ گیا تو اس کے بارے دیارے ہو۔ 12 حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزء ایمان و رکن ایمان ہے، اور پہلے تعظیم یہ جو ایمان جس کو قرار دیا گیا ہر فرض سے مقدم، یہ فرض یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ ہر فرض سے بڑھ کر فرض ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے۔ یہ دو واقعہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر منزل صحابہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، حضور کی نیند میں فرق آ جائے گا، خلل آ جائے گا، زانوں کو نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ مبارک کھولی، مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا کہ حضور نماز نہیں پڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب سورج جو تھا وہ پلٹ آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ظہور ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ ادا کی قضا نہیں تھی، وہ ادا تھی۔ پھر سورج دوبارہ ڈوب گیا۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، اس سے ثابت کیا ہوا؟ دعویٰ کیا تھا کہ ہر فرض سے بڑھ کر حضور کی تعظیم ہے۔ اس دعوے پر یہ دلیل، اب نتیجہ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات، عبادت میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اور نماز بھی کون سی؟ عصر، جسے صلاۃ الوسطیٰ کہا، جس کی محافظت کا قرآن نے حکم دیا، تو وہ بھی وسط نماز یعنی درمیانی نماز جس کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے، مولا علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ملی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پر جو فرض ہی ہیں، لیکن حضور کی تعظیم ان فرض سے بڑھ کر فرض ہے۔ دوسری حدیث کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، یہ بھی عاشق تھا، اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا، کاٹا نہیں، پہلے پھر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے یعنی صدیق اکبر نے اس خیال سے کہ حضور کی نیند میں کیا آ جائے گا، فرق نہ ہے، پاؤں نہ ہٹایا۔ آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب کاٹ لیا تو صدیق اکبر کے تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل پڑے، اور یہ آنسو سبحان اللہ، آنسو بھی کتنے مبارک آنسو تھے کہ آنسو بھی گرے تو رخ مصطفیٰ پر گرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔
آپ نے اپنا حال بیان کیا کیسا ایسا معاملہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا. ہر سال وہ زہر جو سانپ نے کاٹا تھا وہ زہر عود کرتا ہے، دوبارہ لوٹتا، اس کا اثر ظاہر ہوتا. 12 برس تک اسی تکلیف میں رہے، یعنی اس سال کا وقت جب ہوتا تو وہ تکلیف صدیق اکبر کو ہوتی. اسی تکلیف کی وجہ سے صدیق اکبر نے جام شہادت نوش فرمایا. لیکن چونکہ وہ جو شہادت ہوتی ہے کفار سے مقابلہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو ان معنوں پر شہید نہیں کہا جاتا. ان دونوں واقعہ سے کیا بات ثابت ہوئی؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، شاخیں ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. سب سے بڑھ کر جو فرض ہے وہ اس اللہ کے محبوب کی اطاعت و فرما برداری، ان کی تعظیم و توقیر ہے. یہ ہے تو دیگر فرائض جو اس کی شاخیں وہ کام آئیں گی، یہ نہیں ہے تو دیگر شاخیں جو اس کی فروعات کہلاتی ہے وہ کام نہیں آئیں گی. اگر یہ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا. محبت ہے تو سب کچھ کام آئے گا. اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ حضور کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور عالم سے اس دنیا میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرماتے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خوشی اور خضوع و انکسار بادب سن نام پاک سنتے درود شریف پڑھنا واجب ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اور حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کریں اور درود شریف کی کثرت کرنے، نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے یا کہے. بعض لوگ برائے اختصار صلعم یا صاد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے. محبت کی یہ ساری باتیں پیچھے چونکہ ہم تفصیلاً بیان ہو چکی ہے، اس لیے چونکہ ختم ہونے والا ہے. اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار اور جمی متعلق جو بھی حضور سے متعلق ہیں، متوسلین جو بھی آپ کے پیارے، آپ کے جانے والے، سب سے محبت رکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا کنبا ہی کیوں نہ ہو. اور جو ایسا نہ کرے، یعنی حضور سے محبت کا دعویٰ بھی رکھے اور اپنے بھائی بیٹوں سے اور کنبے سے تعلقات بھی رکھے جو حضور کے گستاخ ہو، تو وہ اپنے دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے. کیا تم کو معلوم نہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائی اور وطن کو چھوڑا؟ یہ ساری تفصیل پیچھے بیان ہو چکی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے الفت بھی ہو؟ یہ تو دونوں متضاد چیزیں، دن رات بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور اجالا بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے. ایک ہی میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. تو ایک ہی دل میں حضور کی محبت بھی ہو اور اس کے حضور کے دشمن کی محبت بھی، یہ نہیں ہو سکتا. ایک کو اختیار کر کے ضدیں جمع نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا. ضدیں یعنی آپس میں تضاد ہوتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا. حضور کی محبت اختیار کرے گا تو اب یہ کون سی راہ ہو جائے گی؟ جنت کی راہ. حضور کے دشمنوں سے الفت کرے گا تو کون سی راہ ہو جائے گی؟ جہنم کی راہ ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے انشاءاللہ عز و جل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام میں مبارک سنت درود پاک پڑھنا واجب ہے. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ایک مجلس میں اگر جتنی مرتبہ نام لیا جائے تو ہر مرتبہ پڑھنا واجب ہے یا ایک ہی مرتبہ. بہرحال فتویٰ اس بات پر دیا گیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لیکن بہتر یہ کہ جب جب نام لیا جائے اس وقت درود پڑھتا چلا جائے. نام سے مراد احمد یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنے بھی القاب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں جی نہیں بھرتا، بات دراصل یہ ہے. جتنے بھی القاب لیتے چلے جا دل بھرتا ہی نہیں.
لیتے چلے جاؤ. امیر سنت کا میں نے آپ کو کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے ہیں. امیر سنت جب نام لیتے ہیں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل چاہتا ہے کہ آپ کی القابات لیتے رہیں. مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار، سرکار والا صبا، بے اذن پروردگار دونوں جہاں کے مالک و مختار، بے اذن پروردگار غیبوں سے خبردار. کیسا مزہ آ رہا ہے سننے نبی صلی فرما رہے ہوتے. نام مبارک لے کر تذکرہ کریں یا بغیر نام یہ تذکرہ کریں. نہیں ایسا تو کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت کی پوری ایک نعت ہے محمد کا تذکرہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم. پکارنا منع ہے یا محمد، یہ کہنا منع ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش انشاءاللہ.